السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کی صورتحال بدستور جو ہے خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور معاملات جو ہیں انتہائی تشویشناک اور انتہائی تباہ کن موڑ کے اوپر پہنچتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے عوام کی خاموشی کو اور عوام کی بزدلی کو اور دیکھتے ہوئے اب پوری عوام کو اور پوری قوم کو کالا پانی بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے لوگ نکلے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ نکلے وہ اتنی تعداد میں نہیں نکلے۔ ہم تو 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ نہیں تو کم از کم 5 لاکھ تو نکلتے پورے پاکستان سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال جو لوگ نکلے اچھی بات ہے، انہوں نے بہادری دکھائی، اور لیکن افسوس کہ وہ بھی کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اندر سے جو لوگ غدار تھے، جو اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے اس تمام صورتحال کو نہ صرف ناکام کیا بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملا۔ اب جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں دیکھیے عجیب معاملات چل رہے ہیں، اور اس تمام صورتحال میں ایک بات جو میں کہوں گا نا، جنرل آج میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں۔ جو چیزیں میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو آج کی تاریخ، آج صبح کے دن منگل کو صبح 12 پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس صورتحال یہ ہے کہ تمام ایشوز کے اندر اب تک جو ہے نا کامیابی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ملی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو اس ملک کو جو چلا رہے ہیں لوگ جس طریقے سے ایک آمرانہ طرز کے اوپر، ان کو کامیابی ملی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے سیاستدان، تو خیر میں نہیں کہوں، آج ہی میں نے ایک لفظ کہی تھی، کسی نے مجھے کہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ سیاستدان نہیں ہے، پاکستان میں سیاستدان نہیں ہے، سوری ٹو سے، اگر سیاستدان ہوتے تو میں 1990s میں سیاست کو، پاکستان کو کبھی خیر بات نہ کہتا، کیونکہ پاکستان میں سیاستدان کوئی نہیں ہے، پاکستان میں سارے ایجنٹ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انلیسٹیویٹ چائلڈ، لفظ برا ہے، نان ڈپلومیٹک ہے، لیکن میں حقیقت کہوں گا، دیز آر آل انلیسٹیمیٹ چائلڈ آف اسٹیبلشمنٹ۔ کوئی بھی ایسا نہیں ماسوا عمران خان کے، موسٹلی مائٹ بھی ہو سکتا ہے 98 ہوں، 2-3% ہوں، لیکن اس میں ایک عمران خان اور باقی 2-4 لوگ ہوں گے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دوست ہو آر ناٹ انلیسٹیویٹ چائلڈ آف اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کو آج تک کبھی پاکستان کی سیاست میں پذیرائی نہیں ملی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، بڑے بڑے نام سے بتا دیتا ہوں آپ کو، ملک معراج خالد صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور بہت سارے لوگ، ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو خیر کسی گنتی میں نہیں، لیکن انہوں نے آج تک کبھی پاکستان کی فرسٹ کلاس فرسٹ ایئر کے نہیں آنے دیا، کیونکہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جنہوں نے کمپرومائز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے لگے ہوئے بے فصلی یہ پودے ہیں، جن کی آبیاری بیرون ملک کے امپورٹڈ پانی سے، یعنی باہر سے پانی منگا کے ان کے اندر آبیاری کی گئی ہے۔ آل دوز پارٹیز، پیپلز پارٹیز اینڈ PMLN اینڈ MQM اینڈ آل، ٹھیک ہے نا؟ تو نتیجہ کیا ہے کہ ان سے آپ جو ہے نا کچھ توقع نہیں کر سکتے آپ، جو اگر سیاستدان اگر صحیح ہوتے تو آپ کی اسٹریٹ پاور ہوتی۔ اسٹریٹ پاور سیاستدانوں نے پیدا ہی نہیں کی، کسی نے اسٹریٹ پاور نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسٹیٹ کی پاور نے آپ کو کور کر لیا آج، اور اسٹریٹ پاور کو لانے کے لیے وہ ایک ہی شخص تھا، وہ تھا عمران خان، جو ریئل پولیٹیشین تھا، جو چاہتا تھا کرش تھی اس کے اندر، لیکن افسوس کہ لوگ اس ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پاکستان کو لسانی قوتوں کے اندر تبدیل کیا ہے، اسٹیٹ نہیں کیا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ڈیوائڈ اینڈ رول، ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان کے اندر وار اسٹل ہو رہا ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ 25 لاکھ کیا کہتے ہیں جرمانہ ہوگا، 50 سال کی سزا، وہ 50 سال کی سزا نہیں ہے، بولو یار، بولو سیدھا حکومت بولو کہ جس نے فیک نیوز بھائی اس کو قتل کر دیا گا، ڈائریکٹ آپ اس کو قتل کر دیا، کیونکہ فیک نیوز کا جو ہے نا اجازت وہ صرف اور صرف جو ہے جھوٹی خبر پھیلانے کی اجازت صرف اور صرف جو ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ حکومت کو ہوگی، مریم بی بی کو ہوگی، مریم اورنگزیب کو ہوگی، اور وہ جو ڈینٹونک کا جو اشتہار ہے اس کو ہوگی، اور اس قسم کے جو ٹکٹ ٹامی ہیری ہے نا ان کو ہوگی، باقی کوئی جو نا وہ تہ ہوگا۔ چھوڑے کیا باتیں کرتے ہیں 10 سال اور 50 سال فیک نیوز تو چھوڑ دیں سب، ان کو قتل کریں آپ آلریڈی، کیونکہ آلریڈی جنگ تو آپ نے شروع کر رکھی ہے۔ جس بندے کو روڈ پہ پکڑتے ہیں، جس کا موبائل چیک کرتے ہیں نوجوانوں کا، جس کے پاس عمران خان کی تصویر نکلتی ہے، اس کو نکال کے آپ جیل بھیج دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گیا۔ ایک ہنگامہ ہے کہ برپا ہے، احمد نورانی صاحب کا آیا ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب صاحب وہ احمد نورانی کا ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو ہم پہلوں کی چلو، میری تو عادت ہے میں کبھی فورن ڈپلومیٹس کی یا فورن رپورٹرز کی میں کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتا،
میرے نزدیک تمام بڑے بڑے گارجین، BBC، دوسرے تیسرے لینے سے سب سے بہتر میرے نزدیک احمد درانی ہے. بحیثیت مسلمان میں اپنے ملک اور اپنے مسلمان بات کی بھائی پہ زیادہ یقین کرتا ہوں. میں نہیں کنسیڈر کرتا. میں آپ کو شروع سے بتا ہوں، نہ آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ کبھی میں نے ٹائم میگزین، شکاگو ٹریبیون، دیس کسی کا میں نے ابھی تک آپ کو کبھی اپنے اس کے اندر میں نے کبھی آپ کو وہ دیا ہو یا کبھی کوئی عکس دکھایا ہو. اپنے اسٹیٹمنٹ کا دکھایا ہے، پاکستان کی خبر کا دکھایا، بہت کم میں دکھاتا ہوں، اس لیے کہ من پر بھروسہ نہیں کرتا. یہود و نصارہ پہ نہ بھروسہ کرنے کا ہمیں حکم ہے اور ہماری ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. وہ صحیح کہہ رہا ہے مندونانی، اس کو بالکل وہ غلط خبر نہیں دیتا. میں جانتا ہوں ان کو بہت، ہی از ویری نائس گائے، اور اسی وجہ کی شریف آدمی اس لیے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ہر شریف آدمی اپنی عزت اٹھا کے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اب کیا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا اور ثبوت بھی موجود ہے، جتنے لوگ ہیں سب کے سروں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس قدر طریقے سے میں مریم بی بی کے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ بیٹھے چلی جا رہی ہیں فوج کے بوٹوں کے اندر، ان کی گودوں میں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور مسلسل غلط بیانی کر کے فوج کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ نے رینجر بھائی وہ کدھر گیا؟ وہ اتنے سارے لوگ مرے تھے، کیسے مرے؟ وہ کہاں مرے؟ کہہ رہے ایک بھی نہیں مرا. ڈھٹائی کی انتہا دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں مرا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں یہ، لیکن سارا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنے ظالمان سزائیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی قوم کی خاموشی کی وجہ سے. کتنا ظلم ہے کہ کسی شخص کے پاس عمران خان کی تصویر نکلتی ہے تو وہ غائب ہو رہا ہے، اس کو اٹھا لیا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا؟ یہ تو ظلم نہ مودی نے ایسا نہیں کیا، یہ تو جتنا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس وقت خبریں تو آپ کا میڈیا تو پتہ ہی نہیں رہا نا اس وقت. آپ تو بالکل پاکستان اس وقت جسٹ لائک سیم غزہ بنا ہوا، چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صورتحال انتہائی خراب ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے لڑوا دیا آپس میں. سیاستدان تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، مہرے ہیں سارے. ٹروجن ہارس PTI کے اندر شامل کیا. میں کہتا تھا 1 سال سے کہہ رہا ہوں میں کہ ٹروجن ہارس میں لفظ ہے، دیکھ لیں میرے کتنے لفظ میں نے کہا کہ PTI میں شامل مانتے ہی نہیں تھے. وہ پتہ نہیں کون سے بیرسٹر صاحب اور فلانے صاحب، یہ ایلسٹر اور بالسٹر جو ہے نا اس قسم کے نالائق لوگ، یہ سارے کے سارے نالائق ہیں، سب کمپرومائز ہے. میں کہتا، لوگ کہتے فیصل صاحب آپ کو پتہ نہیں، آپ تو باہر بیٹھے ہوئے. بھائی میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن باہر ہی میں 1000 دفعہ کہتا رہا ہوں کہ باہر سے ہی سارے پاکستان کے پنے ہلتے ہیں. یہ کٹپتلیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے بمیں اسٹیبلشمنٹ کے. ان کے پیچھے جو ہے نا ہلانے والے، وہ سب پاکستان سے باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے غلام ہیں. یہ سارے جو 3 اسٹوچز ہیں نا آپ کے سامنے، جن کو عمران خان کہتا تھا، یہ مولانا پتلو موٹو ہو گیا، اور ایک وہ دوسرا پتلو ہو گیا وہ ڈینٹونک والا، اور یہ دوسرے تیسرے، دیز آر آل اسٹوچز. یہ سب جو ہے ہلنے والے پپٹس ہیں جن کو ہلایا جاتا ہے. تو ان کو جو لوگ وہاں سے دیتے ہیں نا انسٹرکشن، جو دیتے ہیں کہ سارے پاکستان میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ان سب کی سیاستدانوں کی فائلیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کی فائلیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو لے کے کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ چیٹر کے 2 آگے چیٹر، چیٹر کے 2 پیچھے چیٹر. بتا تو چیٹر کہ میں چیٹر، سب ایک دوسرے کے پیچھے، کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کے پیچھے چل رہا ہے. ایک طوفان بدتمیزی کا عالم ہے اس ملک کے اندر کہ وہ پتہ نہیں یہ ملک کیوں بنا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. عجیب ہی ایک صورتحال اس ملک کے اندر ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا گندا کھیل کر رہی ہے. سیاستدان تو ہے ہی کوئی نہیں، میں نے کہا نا سیاستدان تو ہے نہیں. جو بچے کچھ مہرے ہیں آپس میں، جب ایک پارٹی آئی تھی اس کے اندر اس قدر انہوں نے گند ڈلوا دیا، اس قدر لڑائیاں کروا دی ہیں جھوٹ بول کے. وہ مہر شرافت کی اور وہ جناب گنڈا پور کی بھی ویڈیو آئی ہوئی، یہ اختلافات بھی دلوائے گئے ان کے اندر. کون کہتا اگر یہ ویڈیو کیسے لی؟ اگر اس کے پیچھے اگر عسکری سوری میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، عسکری نہیں، اسٹیبلشمنٹ آتے نا، صرف عسکریوں کو تو نہیں الزام دینا چاہیے، پوری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. اگر اس کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی تو یہ کس طریقے سے یہ چیز آڈیوز جو ہیں لیک ہو کے باہر آ رہی ہیں. عدلیہ نے بھی کہا تھا نا، عدلیہ کی تو خیر بات نہیں، عدلیہ تو ختم ہو، عدلیہ تو مر چکی ہے، اس کا تو 40واں ہو چکا. میں 40واں نہیں ہوا ابھی، کیونکہ میں 26ویں آئی نہیں ترمیم اگر شاید پاس ہو گئے 40 نہیں ہوا. ہاں جس دن 40 دنوں کو اس دن میں کہوں گا 40واں ہو گیا. عدلیہ بھی 40واں نہیں ہوا ابھی کل چل رہے ہیں عدلیہ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور بہت کچھ ہوگا. یہ میں 1 سال میں 1999 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر صرف ایک غلام اور ایک مالک کا نظام لانے والا ہے، اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. کوشش ان کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا نمونہ پاکستان میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ان کی غلام ہے، سیاستدان ان کے غلام ہیں. وہ ساری دنیا کو دجالی نظام لانے والے بتانا چاہتے ہیں کہ لک ایٹ دیٹ، دا بگیسٹ ورلڈ آف اونلی دا بگیسٹ مسلم پاپولر جو ہے ایک ملک جو تھا، جو کہ سوری ناٹ بگیسٹ جو کہ کیا کہنا چاہیے کہ نیوکلیئر جو ہے
کہ ایک نیوکلیئر جو ہے پاکستان کا جو ہے اسلامی ملک، اس کو ہم نے نیوکلیئر طاقت ہونے کے باوجود ہم نے غلام بنا کر اس کی عوام کو ہم نے ایک سیمپل دیا ہے. تو آپ عرب ممالک جو چھوٹے موٹے تتر بتر لکڑ بھکڑ جو گھوم رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور یہ اسی پہ کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں، نیوکلیئر ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی، 7-7.5 لاکھ کی آرمی، 1 کروڑ 2 کروڑ بندہ نکل جائے تو سب ٹھوس ہو جائے، لیکن نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، غلام بننے کے لیے تیار ہے. یہ ساری باتیں میں لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں کہ اسی طرف جا رہا ہے. یعنی غلام ہو گیا، صرف کون؟ پاکستان کی عوام غلام ہوگی ایک کارخانے کی صورت میں. ایک پاکستان کو پورا کارخانہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک فیکٹری ہوگی، اس فیکٹری کے ملازم ہوں گے، صرف وہ 2 وقت کی روٹی وہ پیٹ بھر کے نہیں ملے گی، اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور جس نے گڑبڑ کی اس کو کارخانے سے نکال کے اس کی گردن اتار دی جائے گی، اور مالکان اتاریں گے. مالکان کون ہوں گے؟ مسلم لیگ نواز والے ہوں گے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی والے ہوں گے، اور یہ کچھ ملا برادر ہوں گے. یہ تین مل کے، 3 فیملیاں جو نا خاندانی، یہ ہوں گے. اور فیکٹری کو یہ ہوں گے، مطلب فیکٹری کی چلانے والے. اور فیکٹری کے مالک کون ہوں گے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ. مالک ہوتا ہے نا، ایک مالک ہوتا ہے اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے. فیکٹری میں کیا دیکھا نا، ایک مالک ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، پرسنل مینیجر ہوتے ہیں نا سارے. تو یہ اس قسم کے جو ہے نا اسٹوجز جو ہے نا، اسٹوپڈ قسم کی جو پرسنالٹیز ہیں نا، یہ جو ہے آپ کی مینجمنٹ ہوگی، اور آپ غلام ہوں گے اس فیکٹری کے، اور اس فیکٹری کا نام ہوگا پاکستان. ٹھیک ہے، اس فیکٹری کا نام ہوگا پاکستان. اس کے اندر جو ہے پروڈکشن ہوگی. اب میں بولنا نہیں چاہتا کس چیز کی پروڈکشن ہوگی، چھوڑ دیں آپ، تو وہ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ سارا مسئلہ یہ اب سے نہیں، میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں. لیکن وہ زمی جنبش نہ جنبش گل محمد، ایک لوگ، کوئی قوم ہوتی ہے، کسی ایک آدمی کا ایک پیغام چلتا ہے، قوم یا کراچی سے لے کے خیبر تک کھڑی ہوئی آتی ہے. لیکن مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ پیٹ پیٹ کے مر گئے، لیکن وہ لوگ نہیں، زمی جنبش نہ جنبش گل محمد جو میں کہتا ہوں. تو پھر ٹھیک ہے، تیار رہیں. پھر ہو رہا ہے جو کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے پھر آپ کے ساتھ، میں تو بڑا خوش ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، تو اللہ کا نظام ہے کہ جب تک جو قوم اگر ظلم جو سہتا ہے، تو ظلم سہنے والے پہ سے تو اللہ اور ناراض ہوتا ہے. حالت ہماری ہے کہ ہماری فوج کا، آپ یقین کریں کہ ہماری فوج کا سارا کے سارا بیڑا غرق کر دیا گیا. صرف پی ٹی آئی کا بیڑا غرق نہیں، ہماری فوج کا بھی ستیہ ہو گیا. اب وہ کہا جا رہا ہے جناب، وہ جو میں نے کہا نا، وہ اس کے اوپر آپ نے ساری باتیں سن لی ہوں گی، میں اس آڈیو کے اوپر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ باہر والے جو ہیں، پی ٹی آئی والے، اگر میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے اگر یہ کمپرومائز نہیں ہوتے، تو میں نے شروع سے بات کہی تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے تھا، ان بالسٹروں سے، بیرسٹر نہیں کہ بالسٹر ہندوستان میں لوگ پڑھے لکھے لوگوں نے، جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بالسٹر کہتے ہیں. تو یہ جاہل لوگ ہیں سارے، ان کو چاہیے بالسٹر. ان بالسٹروں سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی جب تم جا رہے ہو، تم کو ایک چیئرمین بنا دیا ہے اتنی بڑی پارٹی کا، تو جب تم جا رہے ہو تو تم کیوں نہیں بشرا بیوی کو ساتھ میں، بشرا بیوی کو آن بورڈ کرتے، کیوں نہیں اس کی بہن کو ساتھ لیتے ہو؟ تمہارا تو رشتہ صرف ایک کاغذی ہے نا، تمہیں تو ایک اتھارٹی لیٹر دے دی کہ دیٹ یو آر چیئرمین، بٹ بیسکلی ان کا تو تعلق خونی، ان کا رشتہ دار ہے، ان کا تعلق ہے اس کا، ایک کیا وہ شوہر ہے اور ایک کیا وہ بھائی ہے. تم کیسے اس کو علیحدہ کر رہے ہو اس بات کے اوپر کہ یہ آپ کا سیاست، ٹھیک ہے مان لیا ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہیں تو اس کے ساتھ نا. آپ کو چاہیے تھا جیسے جب بھی ان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی یہ جاتے ہیں، یہ بالسٹر اور والسٹر جتنے جاتے ہیں نا، یہ بے وقوف قسم کے جو جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو باتیں کر کے آتے ہی فوراً آ کے باہر اخباری نمائندے پاس کھڑے ہو کے فوراً بھاوا ماما کرنا شروع کر دیتے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو آرڈرز ملے کہ آتے ہی تم نے نا، جو ہم نے تمہیں فٹ کیا وہ آگے تم نے بکواس کر دینی ہے. بھائی کیوں تم بات کرتے ہو؟ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آپ جب جاتے ہیں اصولاً، جو سیاست، جو اصل میں ڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، جو پولیٹکس کا اصول ہوتا ہے، آپ کا چیئرمین اگر آپ کے وہاں پر ہے، قید ہے، آپ اپنے چیئرمین سے ملنے جاتے ہیں، چیئرمین سے مل کر آئیں، ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ بشرا بیوی کو، ساتھ میں ان کی علیمہ خان کو، اور جو پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان سب کو بٹھا کر ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک بند میٹنگ ہوتی ہے، اس سے بتاتے ہیں کہ آج ہمارے چیئرمین نے یہ بات کی، یہ بات کی، یہ بات کی ہے، اس میں سے کون سی بات سے آپ متفق ہیں، کس بات کو ہمیں پریس کے سامنے کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن باہر نکلتے ایک قدم نکالا، وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگ، وہ پہلے گھر جی کیا کہا جی آگے وہ توت نہ لے کے آگے نا، اور وہ سب وہاں پہ انڈیشن جو ان کی مرضی ہے، جو ان کو فیڈ کیا ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور نتیجہ کہ انتشار پھیلتا ہے پارٹی میں. جب علیمہ بیوی جاتی ہیں وہاں پہ تو ان کو جا کے پتہ کچھ اور لگتا ہے. یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں نہیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے ان کا گریبان پکڑتے ہیں، اپنے باہر والوں کا؟ عوام جو ہے ایم آر ڈی، یہ جو پی ڈی ایم والوں کا گریبان نہیں پکڑ سکی آج تک. جب بھی ان سے بات کرو تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جناب ان کے پیچھے کون ہے. بھائی میں ہمیشہ سے کہتا پیچھے والوں کو ماریں گولی.
قوانین اسمبلی کے اندر کون بیٹھ کے بنا رہا ہے؟ اگر اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو اگر ویران کر دیں آپ، تو کون بیٹھے گا اسمبلی میں یار؟ کوئی تو پھر بیٹھے گا نا. یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے کیوں نہیں ویران ہو رہے اس دنیا، وہ کیوں آباد ہیں اس دنیا کے اندر؟ ان کی ویرانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو ویران کر دیا نا. 26ویں آئینوی ترمیم کر کے انہوں نے ویران کر دیا اس کو، رینجرز کو کہہ کے جی پورا اسلام آباد آپ کے اس کے اوپر ہے، آپ کے ڈسپوزل پر ہے. انہوں نے آپ کو ویران کر دیا، لیکن آپ ان کو ویران کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ آپ کے درمیان گھومتے رہتے. اگر 8-10 ان کو اڑا کے رکھ دے نا کہ ان کی جوتیاں، جب ان کی جیسا کہ سری لنکا میں ہوا تھا، ان کو ننگا کر کے روڈ پہ جوتے مارے نا، پھر دیکھتے ہیں اسمبلی میں بیٹھتا کون ہے، پھر دیکھتے ہیں اسمبلی میں قانون کیسے پاس ہوتا ہے. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، بس ڈرتے رہتے ہیں لوگ. نہیں پیچھے والوں کو بس دیکھتے رہے، پیچھے والوں کو دیکھتے رہو، پیچھے والوں کے کام دیکھتے رہے، وہ آپ کو آگے لگاتے رہیں گے. ایک تماشا ہے کہ پاکستان کے اندر مچا ہوا ہے یار. آپ سے زیادہ تو اچھے وہ یہ ہماری جو ہے کرتا دھرتا باتیں اتنے کرتے ہیں، قوم کے اوپر ظالمانہ وہ بنا رہے سارے. ان سے تو ٹی ٹی پی والے وہ کل میں نے دیکھا ٹی ٹی پی والوں نے باقاعدہ جناب صرف نومبر کی اپنی تفصیل جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے 107 حملے جاری کیے ہیں تقریباً، اتنے بندے ہم نے فوج کے مار دیے، اتنے ہم نے سویلین مار دیے، ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، ہم نے یہ مال غنیمت لوٹا. یار آپ سے تو دہشت گرد منظم ہے، آپ اپنی قوم کے اوپر گولیاں چلائے جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں جا کر کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے جری ہیں. وہ بہادر ہے تو جاؤ پڑھو نا جا کے مودی کو. ادھر تو جاتے ہوئے سب کی بقول میں کہ ٹانگیں کب کب آتی ہیں. وہ اسمبلی میں کہہ بھی دیا انہوں نے کہ تمہاری ٹانگیں کب کب آتی ہیں اور تم بات نہیں کر سکتے. اتنا کوئی ان کو ذلیل کیا ہے، لیکن چونکہ امریکہ کا آرڈر تھا تو آپ نے اٹھا کے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا اور اس کے بعد اپنی عوام کو گولیاں مارنی شروع کر دی. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یار. بہرحال دیکھتے ہیں صورتحال جو ہے. مطلب میں جنرل آپ کو دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان کا جو ہے نا سوا ستیاناش ہونے جا رہا ہے. کچھ نہیں ہوا پاکستان. آج وہ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بیگم کو گرفتار کرنے سے کہا ہے کہ نہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور بھی بہت سارے بات معاملات ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال صورتحال جو ہے نا جنرل، میں آپ زیادہ بات نہیں کیا آج. میں نے خبروں کے بارے خبریں تو آپ ہی سن ہی لیتے ہیں. جنرل میرا تجزیہ تھا کہ آج تک کی جو صورتحال میں نے دیکھی نا ساری کی ساری، اس سے جو ہے مجھے پاکستان کے سنبھلنے کا کوئی نظر نہیں آتا. فوج کے اندر بھی بڑی دلی ہے. گزشتہ رات مجھے ایک انتہائی اہم بندے نے اس یونیفارم میں، اس نے کہا کہ یار مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی عزت کرتے ہیں وہ اور بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے بیٹے نے آ کر کہا کہ یار ڈیڈی ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. کہہ رہے ہمارے کولیگز مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میری جو فرینڈ تھی میری یونیورسٹی کے اندر، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ تمہارے باپ کیا کر رہا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو یار، کیوں تم لوگ معصوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. وہ کہہ رہے کہ ہمارے بچے آ کے ہم سے پوچھنے لگے کہ ڈیڈی، کہہ رہے کہ وقت آتا کہ بچے ہمارے جا کر کہتے تھے فخر سے اسکول میں کہ ہمارا باپ جرنیل ہے. لوگ کہتے ہو بھائی فوجی کا بیٹا ہے. لوگ آ کے سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اور پتہ ہے یہ جرنیل کا بیٹا ہے، پتہ ہے یہ بریگیڈیئر کا بیٹا ہے. بڑے خوش ہوتے لوگ، گلے ملاتے تھے. تصویریں تو اس وقت ایلفی نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے سیلفی نہیں ہوتی، تو لوگ کھڑے ہو کے ویسے کیمرے سے تصویریں بنوایا کرتے تھے. یار بتاؤ ہم ان کے ساتھ کھڑے. کہہ رہے آج تک لوگ ہم سے ہمارا مزہ ہم سے شاکی ہو رہے ہیں لوگ. وہ سول وہ مطلب ہی از ان یونیفارم. اس نے کہا کہ ہمارے بچے ہم سے وہ آ کے کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم محسوس کرنے لگے کہ ہمارا کہیں آپس میں خاندان کے اندر بائیکاٹ ہونے لگا ہے. کس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے ہماری فوج کو یار. یہ کس نے کھڑا کرنے والا؟ یہ اصل ذمہ دار جو ہے نا، اصل ذمہ دار یہ حکومت ہے. میں اس حکومت کو کہتا ہوں اگر یہ کندھا نہ دیتی عاصم منیر کو، تو عاصم منیر شاید ہو سکتا عاصم منیر یہاں تک نہیں جاتا. لیکن یہ جو شر نما عورت ہے نا، یہ مریم نواز، اور ایک شہباز شریف جو ہے نا، سین سے شر، یہ شر جو ہے نا، شر والا خاندان جو ہے نا، جو اس پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے پورے طریقے سے نا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یوز کر لیا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کیا عاصم منیر صاحب بہت مطلب بے گناہ نہیں، بے گناہ ہے، گناہ ان کا بھی ہے، شامل ہیں وہ بھی. نام لے کر کہہ رہا ہوں شامل ہے کہ انہوں نے عوام کی آواز کو نہیں سنا. انہوں نے اگر ایک قدم بڑھایا تو پیچھے سے مریم نواز نے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے ان کو دوسرا پیر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آگے کر دیا، اور پھر دوسرا قدم جو ہے نا ان کا دوسرا پیر سلا کے بوٹ کو چاٹتے ہوئے شہباز شریف نے آگے کر دیا. ان کو آگے کروا دیا سب سے، اور اپنے مقاصد کی انہوں نے تکمیل حاصل کر دی. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.